السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، ہم سب کے دل میں ڈالا اور ہم سب کو یہاں پر بٹھایا۔ عزیزات، ہمارا سیقول کا ایک پاؤ پارا ہو چکا ہے۔ الحمدللہ 5 رکوع پورے ہو گئے۔ اب ہمارا یہ 6واں رکوع شروع ہوا ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے 11 آیات رکھنی ہے۔ وہ 11 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے، 6واں رکوع ہے اور 7واں رکوع ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 177، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتی چلوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ اسکالرز اس آیت کو بہت بڑی آیت بتاتے ہیں اور اس آیت کو نام بھی دیتے ہیں، آیت البر کا نام دیتے ہیں اس آیت کو، نیکی کی آیت۔ اس میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نیکی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں نیکی کا تصور کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہی تصور پیش کرتا ہے نیکی اصل میں کیا ہے۔ ہم کچھ اور نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کچھ اور ہی بتا رہا ہے کہ نیکی تو اصل یہ ہے۔ تو اس آیت کو اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت البر ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں عزیزات۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں پیش کروں گی، ذرا غور سے توجہ سے سنیں اور اپنے مصحف کھول لیں۔ آپ لوگ گروپ میں جائیں، اپنے مصحف کو کھولیں، آیت نمبر 177 نکالیں۔ تو عزیزات، نیکی کے تصور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بس سچ بول لیا جائے یہی نیکی ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے یہ نیکی ہے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے نیکی ہے، وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ تو ایک گروہ اس طرح کا بھی ملے گا آپ کو دنیا میں۔ جب آپ دیکھیں گی تو بہت سے لوگ کہیں گے بس سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ باقی کچھ لوگ ایسے ملیں گے، ان کے تصورات یہ ہوتے ہیں نماز پڑھ لیجئے، روزے کی پابندی کر لیجئے، یہ نہ کریں، یا ایمان مطلب کیا کہتے ہیں، روزے کی پابندی کریں یہ نیکی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ
नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखें या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं, एक तबका वो है कि बस वो कहते हैं कि बस आप ना किसी को तकलीफ ना दीजिए, नमाज पढ़े ना पढ़े कोई मसला नहीं है। तो उनके यहाँ नेकी का तस्वुर इस तरह से होता है। कुछ टाइप के लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, चोर उचक्के होंगे, डाकू डकैत होंगे, यानी कि बदमाश टाइप के लोग होंगे। उनके यहाँ भी नेकी का तस्वुर होता है। वो क्या करते हैं, बहुत सी यतीमों बच्चों का देख रेख करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं। और ये काम उनके यहाँ क्या होता है, नेकी शुमार होता है। यहाँ तक कि आपको कुछ बहनें ऐसी भी मिलेंगी दुनिया में, जब आप देखेंगी वो जिस्म फरोश होंगी, अपने जिस्म को बेचने वाली होंगी, लेकिन उनके यहाँ भी नेकी का तस्वुर होता है अजीजात, उनके यहाँ भी नेकी का तस्वुर होता है। तो वो भी कुछ ना कुछ नेकी जरूर करती हैं, यानी खैरात कर दी, मस्जिद में दे दी। तो ये मुख्तलिफ तस्वुरात हैं जो लोगों के जहनों में बैठे हुए हैं। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजहब के जाहिर को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी रूह से ना आशना होते हैं। मजहब की, इस्लाम मजहब की रूह का उनको नहीं पता होता कि इस्लाम की रूह क्या है। जाहिर बातों को लेकर बैठ जाते हैं। यानी मिसाल समझिए कि उनका ये हाल है कि मच्छर तो छानते रह जाते हैं, समूचे ऊंट निगल जाते हैं। यानी बड़ी बड़ी बुराई को निगल जाएंगे और छोटी छोटी बातों को छानते रह जाते हैं। तो अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बड़े बड़े कानून, कुरान के अहकामात जो फर्जियत है उसको तो छोड़े बैठे, उसको तो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लड़ाई हो रही है सुन्नतों पर कि आपने ये नहीं करा और आपने वो नहीं करा, आपने रात को सोने की दुआएं नहीं पढ़ी, आपने सुबह को उठने की दुआएं नहीं पढ़ी, आपने खाना खाने की दुआएं नहीं पढ़ी, आपने रफ़ाए रैन नहीं करा नमाज में, आपने नियत इस तरह से बांध ली, आपने तरावी 8 पढ़ ली, आपने तरावी 20 पढ़ ली। बहस हो रही है, मुबाहिसा हो रहा है सुन्नतों के ऊपर, जबकि फराइज जो है वो छूटे पड़े। पर्दा, शरई पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है, लेकिन लड़ाइयाँ हो रही है सुन्नतों के ऊपर। जी, लड़ाइयाँ हो रही है नमाजों के ऊपर। विरासत का कोई एहतमाम नहीं है, हराम हमारे पेट में जा रहा है, लेकिन इस बात पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है। सूदी कारोबार चल रहा है, इस पर कोई मसलक बोलने को तैयार नहीं है कि भाई इन लोगों से मिलना जुलना छोड़ा जाए कि सूद कितना बढ़ता जा रहा है, सूद का काम, इसको पर कोई नहीं बोलने वाला, जबकि ये हराम कामों में से है। भाई सुन्नतों पर अगर आपने अमल नहीं करा, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्ज है अल्लाह ताला के बताए हुए कि वो तो किसी भी हाल में माफी नहीं है। सुन्नतें भी आप फॉलो करें, क्योंकि हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जहां तक हो सके अजीजात सुन्नतों को फॉलो किया जाए। लेकिन सुन्नतों के ऊपर लड़ना, भिड़ना, आपस में लड़ाई करना, ये नहीं। तो लोगों की नजर में कुछ लोगों ने क्या करा कि दीन का जाहिर तो ले लिया है, लेकिन उसकी रूह से नाशना है। यानी वही वाली बात है, मच्छर छान रहे हैं और ऊंट को निगल जा रहे हैं। बड़े बड़े गुनाह तो ऐसे करते जा रहे हैं, उनका एहसास तक नहीं है। लेकिन अजीजात, छोटी छोटी बातें जिस पर मतलब कोई ऐसी पकड़ नहीं होगी, अल्लाह ताला निजात दे देंगे, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर फर्ज ही है, लेकिन जो चीज फर्ज है उसकी कदर नहीं, उसकी फिक्र नहीं, और छोटी छोटी बातें, इन चीजों की हमें बहुत फिक्र है। तो दीन तो असल कुछ और है, यहाँ नेकी का जो तस्वुर बताया जा रहा है वो कुछ और ही है। तो अब यहाँ इसी चीज पर बात आएगी। इस आयत में, इस एतबार से कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत है ये। नेकी की हकीकत क्या है, इसकी जड़ बुनियाद क्या है, इसकी रूह क्या है, इसका मज़ाहिर क्या है, फिर इन मज़ाहिर में अहम तरीन कौन है, पहल किसके लिए, पहला नंबर किसका है जाहिरन में, सानवी हैसियत किसकी है, यानी दूसरा नंबर किसका है। तो ये सारी बातें आएंगी। अच्छा, एक चीज और ज़हन में आपने रखनी है कि ये आयत यहाँ क्यों कराई है, इसका पस मंजर भी वही है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तहवील क़िबला। तहवील क़िबले के बारे में 4 रुकू हमने अच्छे से पढ़े थे।
कौन कौन से थे अजीजात वो 4 रुकू जिसमें तहवील क़िबला का जिक्र आया था? 15वां रुकू था अलिफ लाम मीम के बारे में, 16वां रुकू था अलिफ लाम मीम के बारे में, 17, 18 ये आ गया आपका सैकुल के बारे में 2 रुकू। तो 4 रुकू में हमने तहवील क़िबला के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो उसी का पस मंजर यहाँ पर आ रहा है कि वही वाली आयत ज़हन में रखें, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। ये हम आयत पढ़कर आए अलिफ लाम मीम के बारे में, आयत नंबर 115 थी। तो इधर भी यहाँ पर 18वीं रुकू में के बाद इतनी आयतें छोड़कर ये आयत आ रही है। अब यहाँ ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ क़िबले की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ नेकी का असल हकीकत को पेश किया जा रहा है। अब आइए हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कुरान के साथ कि नेकी है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिब। अल्लाह ताला फरमाते हैं नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो। नेकी यही नहीं है कि आप अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो। इस अमल की नेकी होने की नफी नहीं की गई कि ये नहीं कहा गया कि ये कोई नेकी नहीं है। ये भी नेकी है, आप नमाज पढ़ते हो मशरिक की तरफ रुक करके, ये भी नेकी है, लेकिन इसको नफी नहीं की गई, यहाँ मना नहीं किया गया कि ये नेकी नहीं है। मतलब यहाँ ये बात बताई जा रही है खाली यही नेकी नहीं है कि आप अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो। नेकी का जो जाहिर है वो भी नेकी है, लेकिन असल शय उसका बातिन है। जी, असल शय क्या है? उसका बातिन है। बातिन अगर सही है तो हकीकत में नेकी नेकी है, वरना नेकी नहीं है। यानी अगर हमारी इंटेंशन सही है, अंदर की रूह सही है, तो फिर वो नेकी नेकी है। रूह सही नहीं है, नियत सही नहीं है, नियत में कजी है, नियत में टेढ़ है, तो फिर वो नेकी नहीं है। अजीजात, अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिब। नेकी यही नहीं है तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ फेर दो। वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी तो उसकी है। किसकी? मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। माना अल्लाह ताला फरमाते हैं नेकी तो उसकी है जो ईमान लाए। पहली शर्त क्या है? ईमान। और ईमान लाए किस पर? मन आमना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाए। आगे आया वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर ईमान लाए। फिर उसके बाद आया वल मलाइकती, फरिश्तों पर ईमान लाए। वल किताबी, किताब पर ईमान लाए। वन नबिय्यीन, और नबियों पर ईमान लाए। यानी नेकी यही नहीं है कि आप अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो। असल नेकी तो वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, अल्लाह की जो किताबें उतारी गई हैं उस पर ईमान लाए, और उसके नबियों पर ईमान लाए। नेकी तो ये है। लेकिन सबसे पहले नोट करिए, सबसे पहले नेकी की जड़ और बुनियाद बयान कर दी गई है। वो क्या बयान कर दी गई है? नेकी की जड़ क्या है? ईमान है। अजीजात नोट करिए, नेकी की बुनियाद क्या है? ईमान। ताकि आपकी नीयत तसीह हो जाए, नीयत सही हो जाए। ईमानियात में सबसे पहले अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह पर यकीन है तो आप सारे काम करेंगे। अल्लाह अगर मतलूब होंगे तो आप सब कुछ करेंगे। अल्लाह आपके लिए मकसूद होंगे तो आप सब कुछ कुर्बानियां देने को तैयार हो जाएंगी। अल्लाह अगर आपके लिए महबूब होंगे तो आप सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहली बुनियाद नेकी की क्या है? ईमान बिल्लाह। यानी जो नेकी कर रही हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। हम जो भी नेकी कर रहे हैं या जो भी नेकी करेंगे, जो भी नेकी की है, वो सिर्फ अल्लाह से अज्र के तालिब है। अल्लाह ताला से ही उसका अज्र चाहिए। इसीलिए की थी, इसीलिए की है, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर क़यामत के दिन पर ईमान का जिक्र हुआ कि इस नेकी का अजर दुनिया में नहीं है। जो भी आप नेकी करेंगी इसका अजर असल कहाँ मिलेगा आपको? असल तो आखिरत में मिलेगा, दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मतलूब है। अगर आप चाहती हैं
کہ میں جو نیکی کر رہی ہوں اس کا اجر مجھے دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت میں نہ ملے؟ تو پیاری عزیزات، ہم کہیں گے کہ دنیا میں کتنے بھی عیش مل جائیں، پھر ہم نے جانا ہے چھوڑ کر۔ ساری جتنی بھی ہماری آسائشیں ہیں، جتنی بھی ہماری عیش پرست والی زندگی ہے، کتنا بھی کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن پھر جانا ہے چھوڑ کر۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں دنیا میں ہی مل جائے؟ اصل نیکی کا اجر تو ہمیں آخرت کے لیے چاہیے۔ تو یہاں جتنی بہنیں عزیزات بیٹھی ہیں، اپنی نیتوں کو ضرور درست کر لیں کہ ہم جو بھی محنت کر رہے ہیں، اصل مقصد ہماری آخرت بن جانا ہے، ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ پیاری عزیزات، فرض کریں دنیا میں اگر کوئی پریشانی بھی آ جائے، حالات آ جائیں، کتنے بھی شدید حالات آ جائیں، انسان اس سے گزر جاتا ہے، وہ وقت رکتا نہیں ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے کر بھی دیکھتے ہیں اپنے بندوں کا۔ تو لیکن یہاں تو کوئی نہ کوئی ہیلپ کر ہی دیتا ہے، لیکن اگر آخرت میں فیل ہو گئے، خدا نہ خواستہ، اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہاں ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کام آنے والا نہ ہوگا، کوئی فدیے میں کچھ قبول نہ کیا جائے گا، کسی کی سفارش کوئی کام نہ آئے گی۔ تو لہٰذا اصل مقصد ہمارا نیکی کا یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں مالا مال کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے اس مقصد میں ہم پار ہو جائیں، اس مقصد میں ہم پاس ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خالی نہیں چھوڑتے۔ لیکن آپ کا دھیان یہ نہ ہو کہ میں جو بھی محنت کروں اس کا صلہ مجھے دنیا میں ہی ملے، اللہ دیں گے ضرور، لیکن آپ کی انٹینشن درست ہو کہ اللہ تعالیٰ اصل میرا انویسٹمنٹ آخرت کے لیے ہے، اصل محنت میری آخرت کے لیے ہے۔ ہاں جی، سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ اسی اس میں آئے گی، یہ بھی غالباً 8ویں 9ویں رکوع کے اندر آ جائے گی یہ آیت بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ رب العزت، آپ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، ہمیں دنیا میں بھی اچھا بنائیے، مطلب اچھا دیجئے، دنیا بھی بہتر کریے، ہماری آخرت بھی بہتر کریے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے۔ تو لیکن میں پھر یہی بات کہوں گی، جو بھی آپ کام کریں، ہمارا ذہن میں بس یہی ہو کہ اس کا اجر ہمیں دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں چاہیے۔ صحابہ اکرام رویا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ سے، تو اور مجھے کہیں میں نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، یہ جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہیں میرے اندر ریاکاری تو نہیں آ رہی، لوگ مجھے بڑی تعریف کرتے ہیں میری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت سے ملنے والی ادنا سی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے منہ سے کہلوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جنت سے ملنے والی ادنا سی بشارت ہے جو اللہ رب العزت لوگوں کے منہ سے کہلوا رہے ہیں۔ تو پیاری عزیزات، لیکن نیت میں ٹیڑھ نہ ہو۔ میں جو بھی بات کروں، آپ جس کو بھی کوئی بات بتائیں، خیر کی، بھلائی کی، نیت میں یہ نہ ہو کہ میں بڑی عالمہ کہلاؤں، میں بڑی علم والی کہلاؤں، میں بڑی جاننے والی کہلواؤں، میری تعریف مقصود ہو، تو گویا کہ ساری نیکی برباد ہو گئی، نیت میں کجی آ گئی نا، نیت میں ٹیڑھ آ گیا نا۔ اور اس چیز کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے، شروع کی آیاتیں۔ تو نیت ہماری صحیح ہوگی تو عمل ہمارا سیدھا ہوگا۔ ہاں، اگر ہماری نیت محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی قسم، جو بھی آپ کی تعریف دنیا میں ہو رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے، جس سے بھی آپ کو سکون مل رہا ہے، خیر کا کام کر کے سکون ملتا ہے، بڑا دل کو تسلی، اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اتنی ساری بہنوں کو آپ سے جڑوا دیا ہے، آپ سے تعلق جڑوا دیا ہے، قرآن سے تعلق جڑوا دیا ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام کریں، دو لڑتے ہوئے میں صلح کرا دیں، جی، غیبت سے کسی کو بچا لیں، بہتان سے بچا لیں، پردے پہ لگا دیں، سود سے بچا لیں، بہت سارے نیکی کے کام ہیں، جب بندہ کرتا ہے نا تو دل کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، ریئلی
لیکن رضا پھر وہی ہو، مقصد وہی ہو، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا، نہ کہ دنیا مقصود ہو، دنیا حاصل کرنا مقصود نہ ہو، دنیا کی عزت نہیں عزیزات، پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو نیتوں کو ضرور درست کر لیا کریں۔ تو یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ نیکی تو اصل یہ ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیے کہ وہ آپ کا رب ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے، وہی آپ کا مالک ہے، وہی آپ کا خالق ہے، اور یوم آخرت پر آپ کا یقین ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا والملائکتی، اور فرشتوں پر آپ کا یقین ہو، کتاب پر یقین ہو، نبیوں پر یقین ہو۔ یوم آخرت کے بعد جو فرشتے، کتابیں، انبیاء پر ایمان کا ذکر کیا گیا، یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ یونٹ کیسے بنتے ہیں؟ فرشتے وحی کی صورت میں کتاب لے کر آئے، فرشتے پہلے وحی لے کر آئے، وحی کی صورت میں پھر وہ کتاب بنی، پھر وہ کتاب انبیاء پر نازل ہوئی، تو یہ یونٹ بن گئی ایک۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک اسوائے حسنہ کہہ سکتے ہیں، اسوائے رسول کی صورت میں انسانوں کے سامنے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے، نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا، کوئی دوسری طرف کو نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مکمل اسوہ حسنہ، جس کے اندر ساری کوالٹیز پائی جائیں، جس میں تمام چیزیں معتدل ہوں۔ وہ ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے، وہ ہمارا ہیرو ہونا چاہیے، وہ ہمارا اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ بنائے، جو ہر چیز میں پورے اتر رہے ہیں، مکمل اسوہ حسنہ کون ہے ہمارے لیے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، آخری الزماں بھی ہیں، سرور کائنات بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے جو آئیڈیل بنایا ہے، وہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ آپ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا معیار سمجھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شے جتنی آپ کی سیرت میں ہے، جتنی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے زیادہ نہ ہو اور اس سے کم نہ ہو، یعنی کہ جس چیز کو میرے رسول نے فالو کیا ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ جس چیز کو میرے رسول نے منع کر دیا، فوراً اسے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ پیاری عزیزات، یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کام کرتے وقت یہ بات لازمی آئے کہ میرا آئیڈیل، میرا ہیرو، میرا اسوہ حسنہ کون ہے؟ میرے رسول ہیں، میں نے اپنے رسول کے طریقوں کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، یہ تینوں یونٹ بن کر آئے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے بعد فرشتے، تمام فرشتے، کتابیں اور انبیاء یعنی رسولوں کی جمع، تمام رسولوں پر آپ نے ایمان لانا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تینوں یونٹ بن کر آئے ہیں یہاں پر۔ پھر آگے ذکر آ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ورڈ ایسا لگا دیا ہے سچ میں اس آیت کے اندر۔ سارا قرآن ہی ایک ایک موتی ہے، قرآن کا ایک ایک ورڈ موتی کے مانند ہے، یاقوت زمرد کے مانند ہے۔ لیکن جو یہاں الفاظ آ رہے ہیں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ بہت باتیں تو آپ کی بھی سمجھ آتی ہوں گی، مال کی بات آ رہی ہے یہاں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود۔ اصل میں مال سے بڑی محبت ہوتی ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرے اس کو، مال اگرچہ محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کرے، اور خرچ کر رہا ہے کس پر خرچ کرے؟ ذوی القربا، قرابت داروں پر، والیتاما، یتیموں پر، والمساکین، محتاجوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں پر یعنی جو سوال کرتے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ کوئی لوگ قید ہو جاتے ہیں یعنی اسے آزاد کرایا جائے،
جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو، غلام تھے نا وہ، آزاد کرایا تھا. تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی ملیں گے بہت سے لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے بلا عذر، تو اپنا مال لگایا جائے ایسے لوگوں پر. گویا اگر دیکھا جائے یہاں پر نیکی کے مظاہر میں، یعنی ظاہر میں اولین مظہر جو یہاں دیکھا جا رہا ہے وہ انسانی ہمدردی ہے. انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے. عبادت کے انبار لگے ہوں مگر دل کے اندر آپ کے شقاوت ہو، دل آپ کا سخت ہو، پتھر ہو، کہ انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، انسان کو پریشان دیکھ کر دل آپ کا پریشان نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، حالانکہ تجوری میں مال بھی موجود ہو، یعنی آپ کے پاس سرمایہ بھی ہو، اور کوئی آ رہا ہے آپ کے در پر مانگنے کے لیے، کوئی سوال کر رہا ہے، اور پھر آپ کا دل نہ پسیجے ہونے کے باوجود، ایک ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے، ساری بہنوں نے پڑھا ہوگا، 4واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے اس میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر دو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. تو انسان کو اپنا مال بڑا محبوب ہوتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں جگہ پکڑے، تو جہاں آپ کا مال ہوتا ہے وہیں آپ کا دل ہوتا ہے. تو کیوں نہ یہ مال اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دیا جائے ایسے لوگوں کو جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں. ذرا تلاش کریں، اپنوں کو دینے کا عزیزات ڈبل ثواب ہوتا ہے. اپنے اگر ہر بندہ پوری زکوٰۃ نکالے تو اللہ کی قسم ان کے اپنے بھوکے نہ رہے. لیکن ہمارے ہاں دی نہیں جاتی اس طرح سے جیسے کہ دینی چاہیے. ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم وہ چیز دیتے ہیں جس شے سے ہماری طبیعت اکتا جاتی ہے. کوئی کپڑے دے دیے، کپڑے وہ بوسیدہ ہو گئے، پھٹے پرانے ہو گئے، وہ جا کر ہم نے دے دیے. تو عزیزات، جو شے خود کو پسند ہو وہ دینی چاہیے، جو ہمیں پیاری لگتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم نے اپنوں کو بھی وہی دینا ہے. اس میں سے نہیں دیتے جو مطلب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کے کمال درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں کمال درجے تک پہنچنے والا بنائے اور وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ. حکمت دین کا ملاحظہ کیجئے، کیا بات آ رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے. یہاں پر پہلے ایمان بنایا گیا کہ جب تمہارا ایمان بن گیا کہ بھئی تم نیکی کر کس کے لیے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو. پھر انسانی ہمدردی کا ذکر آیا. انسانی ہمدردی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اپنا مال خرچ کرو. اس لیے روح دین ایمان ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے. تو نیکی کے ظاہر میں اول انسانی ہمدردی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا یہاں پر، جبکہ اس سے پہلے ایتائے مال کا ذکر ہو چکا ہے. وہ پڑھا ہے نا ہم نے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. پہلے مال کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہاں انسانی ہمدردی ضروری ہے، کیونکہ مال میں خالی زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی عزیزات. إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور چیزیں، مال میں آپ کے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو پورا حق ادا ہو گیا، نہیں. یہ تو صرف خواہ کی باتیں ہیں کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا، ارے زکوٰۃ دے تو دیے، بہت کچھ ہے. نہیں، ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے یہاں پر. پہلے آپ کو یہی بتایا گیا ہے، اگر آپ مصحف دیکھ رہی ہیں تو پہلے وہاں یہی ذکر آیا ہے، جیسے آخرت کے بعد ان سب ایمان کے بعد نا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فوراً ذکر آیا وآتى المال علی حبہ، اپنے مال کو اپنے محبوب ہونے کے باوجود قریب ترین رشتہ داروں پر، اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کرو.
پھر آگے آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب قائم کرو نماز، آپ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ وہ ہے جو کہ آپ کو دینی ہے جی۔ تو اب یہ یہاں پر نماز کا ذکر آیا، ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد جب انسان یہ سارے کام کر چکے، اب آپ دیکھیں، ہم نوٹ کریں کہ واقعی ہم ان کاموں میں اتر رہے ہیں، ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، قرآن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب ہونے کے باوجود انسانی ہمدردی ہے ہمارے دلوں میں؟ کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے؟ ان کی فکر میں لگ جاتے ہیں نہیں لگ جاتے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مال سے ہی مدد کریں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس مال نہیں ہے، اس کے اوپر نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ صدقات فرض ہے، کچھ ہے ہی نہیں، بیچارہ غریب بندہ ہے، بندی ہے، تو کیا وہ نیکی کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتا؟ اب کوئی شخص آ رہا ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے انسان ہاتھ سے کام آ جائے، سفارش کرا دے، بھائی میں تو نہیں دے سکتا، میں تو نہیں دے سکتی، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں ضرور تمہاری سفارش ضرور کرا دوں گی، تمہاری سفارش ضرور کروا دوں گا، تمہاری پریشانی ضرور دور کروا دوں گا، میرے بڑے ملنے والے لوگ ہیں، بڑے جاننے والے لوگ ہیں، میں آپ کی پریشانی ضرور دور کرا دوں گا، آپ کو جو بیماری لاحق ہوئی ہے یہ ضرور آپ کی دور کرا دوں گا، کیونکہ حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اشفعوا فلتؤجروا، اچھے کام کی سفارش کرو تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے، کل معروف صدقہ، کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر بھلائی نیکی ہے۔ تو عزیزات، جہاں تک ہو سکے آپ میں سے بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جو واقعی مطلب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بہت سے لوگ پریشان حال آتے ہیں، آپ اگر کسی کو بھی جانتی ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے سفارش کرائیں، ان بہن کو وہاں بھیج دیں، وہ ہو سکتا ہے ان کی مدد کر دیں۔ تو انسانی ہمدردی کے بعد پھر حکم آ رہا ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ اب نماز جب ایسے حال میں پڑھی جائے گی، سوچیں وہ نماز کتنی بہترین نماز ہوگی کہ انسان کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے، بالکل پکا یقین ہے، انسانی ہمدردی ہے، پریشان دیکھا ہے تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہر طرح سے، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، وہ نماز ہی الگ ہوتی ہے۔ ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی یہاں حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، ایمان تر و تازہ رہے، اس کے لیے نماز ہے کہ جھک جائیے اب اللہ کے آگے، اپنی انا سب ختم کر دیجئے، اللہ کے آگے جھک جائیے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ جو تم نے کام کیا ہے نا، سب کچھ ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، یقین، پکا یقین، لوگوں کے لیے ہمدردی، بھلائی، پریشانی میں کسی کو دیکھا دل پریشان ہو رہا ہے، پھر آ جاؤ نا اللہ کے پاس، آ جاؤ نا نماز میں، آ جاؤ نا اللہ سے ذرا باتیں کرو نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ایسا تر و تازہ کر دیں گے، گلاب کی طرح آپ کا ایمان مہک جائے گا، خوشبو سے معطر ہو جائے گا، خدا کی قسم آپ کو اپنے اندر اتنا اچھا فیل ہوگا، کسی کی مدد کر کے اتنا اچھی خوشی ہوتی ہے، کسی کو خوشی میں دیکھ کر اتنا اچھا لگتا ہے، کسی کو واقعی کہ کوئی بہن ہماری وجہ سے خوش ہو رہی ہے، اتنا اچھا فیل ہوتا ہے اندر سے، پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو نا، انسانی ہمدردی میں پھر مال خرچ کرنے کے جذبے کو اور پروان چڑھا دیا کہ آجو بھئی اب زکوٰۃ بھی دے دو، برقرار رکھو، اس کو اور زیادہ پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے، محبت اور بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عزیزات؟ زکوٰۃ ہے کہ اتنا تو کم سے کم دینا ہی ہوگا، کہ اپنے مال کا 2.5% تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ہم زکوٰۃ ہی دیں گے، کچھ اور نہیں دیں گے، تو ان کے لیے میں ایک بات کہتی ہوں، ذرا بوتل کا منہ کھول تو لیجئے، آپ بوتل کا منہ کھولیے تو صحیح، اگر بوتل کا ڈھکن کھل گیا تو امید ہے، جس وقت آپ مال دے رہی ہوتی ہیں تو امید ہے کہ وہ اور آگے بھی دینے کو دل کرتا ہے، شربت نکل ہی آئے گا پھر اس اور بوتل میں سے، تو 2.5% تو آپ نے دینی ہے، پھر بس اگر اللہ تعالیٰ اور مزید توفیق دے ہمیں، روزمرہ کا آپ صدقہ نکالیں، خیرات کریں، مطلب آپ دیکھیں آپ کے پاس بیماری آئے گی نہیں، میری اس بات کو لکھ لیجئے، صدقہ دینے سے کبھی تنگ دستی نہیں آتی، صدقہ دینے سے کبھی پریشانی نہیں آتی، اللہ کی قسم میرا آزمائی ہوئی بات ہے یہ، ہمارے ہاں بیماری بہت کم آتی ہے، بہت کم آتی ہے، سالوں سال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ اس عمل کو فالو کریں، کیونکہ رسول اللہ کی ہر بات، ہر تعلیمات بہت اہم ہے ہمارے لیے، ضروری نہیں ہے
कि हमने बहुत ही निकालना है। अल्लाह ताला तो नियतों को देखते हैं, जितनी गुंजाइश है उसी के हिसाब से जरूर सदका निकाला करें रोजाना। तो ये बात मतलब मैं जिसको भी बताती हूँ, जिसको भी मैंने बताया, उन सबके जो फीडबैक मिलते हैं ना मुझे, वो यही मिलते हैं अजीजात, कि वो कहते हैं बाजी हमारे तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे बीमारी नहीं होते। तो ये चीज बहुत फायदेमंद है ना। तो और अल्लाह ताला भी राजी होते हैं, और सदका जो है हमारी बुराइयों को भी मिटा देता है, हमारे अजाब को भी हल्का कर देता है, हमारे गुनाह को मिटा देता है। एक सदका देने से 70 बलाएं दफा होती हैं, सुभान अल्लाह। और जहां वो माल जा रहा होता है, मतलब देखें कितना फायदा है, जिसको दिया जा रहा होता है उसकी अलग मोहब्बत आ रही होती है कि मतलब वो उसके मारे हमारा दिल परेशान होता है, और वो हमारे लिए कितनी दुआएं कर रहे होते हैं। और मतलब हमारा मकसद ये नहीं है कि वो हमारे लिए दुआएं करें, मकसद अल्लाह को राजी करना है, लेकिन वो खुद ब खुद दुआएं निकलती हैं इंसानों के दिल से, ठीक है। और फिर जब वो दुआएं निकलती हैं ना, बड़ी बस पता नहीं कहाँ जाकर लगती हैं, अल्लाह ही जानते हैं। तो और मतलब मोहब्बत जाग उठती है, और जो हमारा माल इतना महबूब होता है वो हम अल्लाह की रजा के खातिर दे रहे होते हैं, तो अल्लाह से और ताल्लुक बढ़ता चला जाता है। तो फिर यहाँ यही चीज शो की जा रही है, बताया जा रहा है आपको कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, पहले तो अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, और वो जो खर्च करें अपना माल उसकी मोहब्बत के बावजूद किस पर, यतीमों पर, कुराबतदारों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, और जो कैद हो जाते हैं उनको छुड़ाने में, और फिर वो नमाज कायम करते हैं, फिर वो ज़कात देते हैं, और क्या फरमाया आगे, वलमूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को जब कोई अहद कर लें। इंसान ने सबसे बड़ा अहद अपने परवरदिगार से किया था, क्या किया था, अहद अलस्त है, तो इस अहद को आपने पूरा करना है। अहद अलस्त क्या था, अल्लाह ताला ने पूछा था क्या मैं आपका रब नहीं हूँ, कहा था अल्लाह ताला बेशक आप ही हमारे रब हैं। तो फिर इस अहद को आपने पूरी जिंदगी पूरा करना है, अल्लाह ही हमारे रब है, अल्लाह ही का हुक्म है, अल्लाह ही की बंदगी हमने करनी है। फिर शरीयत का अहद है, शरीयत का अहद क्या है, जो हमने अल्लाह के साथ कर रखा है। फिर आपस में भी जो मुआहदे हो उनको भी पूरा करना जरूरी है। आपस में मुआहदे कैसे होते हैं, उनकी शक्ल कुछ इस तरह है। शादी जब होती है तो हस्बैंड और वाइफ में एक कहना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाजी मुआहदा होता है। शोहर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, फराइज होते हैं, बीवी की भी जिम्मेदारियां होती हैं, फराइज होते हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। शोहर के बीवी पर हुकूक हैं, फिर बीवी के शोहर पर हुकूक हैं। ताजिर और मुस्ताजिर जो होते हैं, है ना, यानी कि तिजारत करने वाले जो होते हैं, तो जब माल खरीदो फरोख्त होता है, जिसको बेचा जा रहा है और जिससे खरीदा जा रहा है, इनके अपने अलग अहकामात होते हैं, हुकूक होते हैं इनके, किस तरह से अपने माल को बेचना है। तो ये सारे मुआहदे को जहन में रखते हुए तो ये चीज हमारे पैदा हो जाए इस बात में कि लोगों में एक चीज ये अच्छे से पैदा हो जाए कि जो अहद कर लिया है उसे पूरा करना है, जो वादा कर लिया है उसे पूरा करना है। अल्लाह से भी वादा किया है हमने, बंदों से भी है, तो सबके हुकूक आ जाते हैं, वालिदैन के, रिश्तेदारों के, है ना, तो ये सारे पूरे करने हैं। फिर आगे फरमाया वस्साबिरीन फिल बासाई वद्दर्राई वहीनल बास, और खास तौर पर सब्र करने वाले फक्र फाका में, तकलीफ में और जंग की हालत में। ये नेकी बातिल को चैलेंज करती है हमारी, कि ये नेकी खानकाहों तक महदूद नहीं होती, सिर्फ इनफरादी सतह तक महदूद रहे, बल्कि अल्लाह को जो नेकी पसंद है ना, अल्लाह को जो नेकी मतलूब है वो क्या है पता है आपको, कि बातिल का सर कुचलने के लिए मैदान में आ जाएं। जो बातिलियत फैला रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, सीना चौड़ा कर कर हक की दावत दें। बातिल का सर कुचलने के लिए मैदान में आओगे तो खुद भी तकलीफें उठानी पड़ेंगी, फिर जैसे सहाबा ने उठाई है। तो डरना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो सहाबा ने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, जान तक दी है। अल्लाह का कलमा सर बुलंद करने के लिए सैकड़ों सहाबा ने जामे शहादत नोश किया है। दुनिया के हर निजाम अखलाक में हर तरह से क्या तस्वुर होता है कि सबसे ऊंची नेकी क्या है, कुरान की रूह से सबसे आला नेकी ये है कि सबसे आला नेकी अगर कुरान की रूह से देखी जाए कि हक के गलबे के लिए, क्या कह रही हूं मैं आपसे, हक के गलबे के लिए, कि हक गालिब हो जाए, इस्लाम गालिब हो जाए, इस्लाम फैल जाए, सारे तीनों पर इस्लाम गालिब हो जाए। सदाकत, दियानत, अमानत की बालादस्ती के लिए अपनी गर्दन भी कटानी पड़ जाए तो हम कटाने को तैयार हैं।
یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. ڈرنے کی تو کسی سے ضرورت ہی نہیں ہے. پھر والی آیت بھی ذہن میں رکھیں کہ ولا، ابھی ہم نے کچھ پہلے پڑھی تھی، شاید تیسرے رکوع پر ہی پڑھی تھی. کون سی آیت تھی وہ؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں یعنی جام شہادت نوش فرما لیں، انہیں مردہ مت کہیے، انہیں مردہ مت کہیے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے. تو پیاری عزیزات دیکھیں، جان تو جب دی جائے گی جب ایمان ہوگا. تو لیکن میں کہتی ہوں حق کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے جہاں تک آپ محنت کر سکتی ہیں کریں، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ جو سچے ہیں، راست باز ہیں. نیکوکاروں کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے متقین کس کو بتایا گیا. یہ سارے ان ساری باتوں میں ہم اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے. نہیں اتر رہے تو کوشش کریے، اتر رہے ہیں تو الحمدللہ کہیے. اور یہی حقیقت میں متقی ہیں. ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقوی کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں. شاید تقوی کسی مخصوص لباس کا نام ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ خاص لباس پہن لیا جائے، درویشیت اختیار کر لی جائے کہ بس اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، اب آپ نے بالکل جا نماز لے کر ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے، اور بس ہم اس کو متقین سمجھتے ہیں. متقی اصل میں یہ ہیں جو سارے کام کرنے والے ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، اپنے مال کی محبت ہونے کے باوجود قرابت داروں پر خرچ کرنا ہے نا، یتیموں مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، گردن چھڑانوں پر، اور پھر نماز قائم کرنا، اور پھر زکوٰۃ دینا، اور اللہ سے عہد کیا ہوا وہ پورا عہد کرنا، بندوں سے عہد کیا ہوا اس کو پورا کرنا، اور ہر طرح سے صبر کرنا، اور فقر ہو یا فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، تونگری ہو، ہر حالت میں صبر کرنا، تکالیف میں چاہے جنگ کی حالت میں ہو ہر طرح سے صبر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ تو سچے ہیں، یہی تو متقین ہیں. لیکن ہم کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ایسا قرآن حکیم نے نیکی اور تقوی کی حامل انسان، ان کی شخصیت کا ایسا ہیولہ یہاں پر کھینچ دیا ہے، ایسا کردار پورا کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمان موجود ہے، اور خارج میں ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے، نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس میں سے بنائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے، ایسے ہم بھی تقوی والے بنے. اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، یعنی جس کو قتل کر دیا ہے اس کا بدلہ لینا لازم کر دیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی کو قتل کرے گا. یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرا غلام لے جاؤ میرے بدلے، میری جگہ میری غلام کو لے جائیے، اس کو قتل کر دو. نہیں نہیں نہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام. اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے، اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو عورت ہی قتل کری جائے گی. فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کر دی جائے تو اسے کوئی اگر معاف کر دے اس چیز کو، کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے چاہے وہ ایسے ہی معاف کر دے، تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہے اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، ہلکا کر دیا گیا ہے، آپ کے لیے آسانی کر دی گئی ہے اور رحمت ہے. کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اگر قاتل جو ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو کیا مطلب بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ شکل اگر نہ ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا.
قتل کا سلسلہ جاری ہی رہتا، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، مقتول اسے کہتے ہیں عربی میں جس کو قتل کیا گیا، قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ سمجھیے قتل کرنے والا ہے، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے یعنی آبجیکٹ یعنی مقتول، عربی میں اس کو مقتول کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، چاہے تو تم اس کو قتل کر دو، یا اگر آپ اس پر احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کی جان بخش دو، اور جان بخشنے کے اس میں اگر آپ کو کچھ دیت وغیرہ چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے تو وہ بھی آپ طے کر لیجئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی کر دی گئی ہے، اس میں بڑی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی ظلم و زیادتی کا وتیرہ اپناتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جب تم نے ایک کو قتل کیا ہے تو تمہارا بھی تو قتل ہوگا نا، جس نے قتل کیا ہے وہ بھی تو قتل کیا جائے گا۔ چلو یہ تو بھئی ان ورثاء کا بڑا احسان ہے کہ ان کے پاس لایا گیا، انہوں نے کہا چلو بھئی ہم قتل نہیں کر رہے، ہم تھوڑا سا کچھ لے دے کے معاملہ کر لیتے ہیں۔ اب لیکن وہ پیسہ لے لیا گیا، اب لیکن یہ کیا کرتے ہیں قتل کرنے والے، قاتل کے گھر والے پھر بدلہ لیتے ہیں اس سے، کسی نہ کسی طرح سے رنجش رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کا وتیرہ اپنائیں گے تو ان کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ یا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے ہوش مندو، اولی الالباب بولتے عقل مندوں کو کہ اے عقل مندو، اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ قصاص میں زندگی کیسے؟ قصاص کا تم جب بدلہ لوگے تو آگے کو انسان سوچے گا کہ بھئی اس نے ہم نے قتل کرا تو اس نے بھی قتل کر دیا، تو آگے یہ خون ریزی جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی، یا پھر آپ دیت وغیرہ لے لو۔ تو اس میں زندگی بتائی گئی ہے، معاشرتی زندگی میں عفو درگزر اگرچہ ایک اچھی قدر ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ تغابن میں یہ بات آ جائے گی۔ اور اگر تم معاف کر دو، اگر آپ معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری، چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اسے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو جائے۔ آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچ سکو۔ بھائی آج اگر آپ نے میرا ایک مارا ہے تو میں بھی آپ کا ماروں گی، تو پھر آگے مطلب کیا کہتے ہیں، ظلم کی وہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک انسان ظلم کرے جا رہا ہے، میرا ایک بھی مار دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صبر کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی پھر ہمت بڑھی، اس نے دوسرے کو بھی مار دیا، اس نے تیسرے کو بھی مار دیا ہے، وہ پریشان کر رہا ہے ظلم میں، اور میں ظلم کو برداشت کرتی جا رہی ہوں، ظالم کا ساتھ دے رہی ہوں ایک طرح سے کہ ظلم کو اپنے اوپر برداشت کر رہی ہوں۔ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے جا رہا ہے، ایک انسان کب تک برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو ظلم کو آپ نے کاٹنا ہے۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اتنا تو ہمیں بھی اختیار دیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم بھی اس سے اپنا بدلہ لیں، لیکن نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سامنے والے کا ظلم رک جائے گا۔ اب انسان برداشت کرتے رہتے ہیں، سہتے رہتے ہیں، ظلم بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ انسان اتنا ظالم کیسے ہو جاتا ہے، میرے سمجھ نہیں آتا۔ وہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ظلم کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ ظلم برداشت کرنا بھی ایک گناہ ہے کہ ظلم کو برداشت کیا جا رہا ہے، مطلب اتنا تو جتنا آپ کر سکتی ہیں، لیکن ایک حد سے زیادہ کسی کا پورا ہی حق دبا لینا، کسی کو اتنا تنگ کرنا کہ اسے رہنے پر مجبور وہاں سے بھگا دینا، یا کسی کا مال ہتھیا لینا، یا کسی کو اتنا ستانا کہ اس کے اوپر لان تان کرنا، بری طرح اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچانا، یہ ظلم کے اندر آتا ہے عزیزات، یہ ظلم کے اندر آتا ہے۔ تو ہم ذرا اپنا ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں، ہم کسی کو ظلم تو نہیں کرتے، کسی کو تنگ تو نہیں کرتے، کسی کو پریشان تو نہیں کرتے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، کیا مطلب ہے؟ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔
تو پیاری عزیزات، آج سب سوچیں ہم ایسے متقین بندیاں بنے اللہ کی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو ہرٹ نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہاں، اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے۔ کسی بیچارہ کمزور ہے، وہ ایکشن نہیں لے پا رہا ہے، تو اس کی مدد کرنی ہے ایکشن لینے میں۔ دیکھتے ہیں بھائی کیسے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو 4 انسان جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو سامنے والے کو پھر گلٹی فیل ہوتا ہے۔ تو یہ احساس کرانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، جس بیچاری پر، جس بیچارے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم برے نہ بن جائیں، ہم برے نہ بن جائیں۔ پیاری عزیزات، دنیا میں چند ٹائم کے لیے برے بن بھی گئے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا تو حاصل کر لی نا۔ اللہ کے لیے ہی ملنا ہے، اللہ ہی کے لیے چھٹنا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی کو دینا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی کو منع کرنا ہے۔ ہماری تو نیت اللہ کی رضا ہے، ہمیں لوگوں سے کیا لینا بھائی؟ تو یہ نیتیں ضرور درست کیا کریں۔ آپ اپنا تزکیہ نفس ساتھ ساتھ کرا کریں کہ اللہ رب العزت اگر ہم سے جو بھی ہوا اللہ معاف کریں گے، آگے ہم نے نہیں کرنا، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ کیونکہ میری پیاری بہن، جس کے دل سے آہ نکلتی ہے نا، وہ آہ خالی نہیں جاتی۔ وہ مظلوم کی بددعا کبھی خالی نہیں جاتی، عرش سے ایسے ٹکراتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ سوچیں اگر اللہ ہی ہم پر ظلم کر دے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کہاں سے راہ نجات ملے گی؟ اللہ ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو عزیزات، ہم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اب یہاں جو آیت آ رہی ہے، اب یہاں وراثت کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ کس کس آیتوں سے ہم منہ موڑیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ شریعت میں تو کچھ اور ہی بتایا جا رہا ہے اور ہم کہیں اور ہی جا رہے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اذا احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے، ان ترکن الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، اس ضمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہاں پر دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک کون بن جاتا ہے؟ بڑا بیٹا بن جاتا ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پہلے وصیت کر سکتے ہیں، پھر جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا، پورا قانون وراثت کا آ گیا سورۃ النساء کے اندر، تو پھر یہ آیت منسوخ شمار ہوئی۔ اس کے ایک جز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ فرض کریں میں مالک ہوں اپنے مال کی، مجھے وصیت کرنی ہے، اور میں وصیت اپنی زندگی میں ہی کر سکتی ہوں، میرے مرنے کے بعد تو ہوگی نہیں جی۔ تو میں ایک تحریر لکھ دوں، بتا دوں اپنے ورثاء کو کہ دیکھیں میں وصیت کر رہی ہوں، تو مرنے والا جو وصیت کر سکتا ہے وہ کتنا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے مال کی جو وصیت کرے گا 1/3 مال کی کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ 1/3 سے مطلب کیا ہے؟ فرض کریے میں جیسے کیسے مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتی ہوں میں جو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے۔ جیسے میرے پاس 90 روپیز ہے، کتنے ہیں؟ 90 روپیز۔ میں مر رہی ہوں، یعنی موت تو آنی ہے، کچھ پتا نہیں ہے، میں نے پہلے ہی وصیت نامہ تیار کر دیا ہے اپنا کہ دیکھو جی ایک حصے کی میں وصیت کرتی ہوں، کیونکہ میں 1/3 مال کی وصیت کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اگر میں چاہوں، میں یہ سوچوں کہ میں 90 کے 90 روپے، 90 کے 90 وصیت کر دوں کہ بھائی میری اولاد اچھی نہیں ہے، میرے بچے اچھے نہیں ہیں، اور میں یہ وصیت کر رہی ہوں کہ کیا کہتے ہیں، یہ میرا سارا مال مدرسے کو وقف ہے، یہ میرا سارا مال مسجد کے لیے وقف ہے، تو یہ ہوگا نہیں، یہ وصیت میری رد ہو جائے گی۔ میں صرف اپنے مال کی 1/3 کی وصیت کر سکتی ہوں،
کیونکہ اللہ بھی تو نہیں چاہتے نا آپ کی اولاد بے مال ہو جائے، بے گھر ہو جائے، اس کے پاس کچھ سرمایہ نہ ہو. نہیں نہیں نہیں، صرف آپ 1/3 مال کی وصیت کر سکتی ہیں، یعنی 90 میں سے میں 30 روپیز کی وصیت کر کے جا سکتی ہوں اپنی اولاد سے، اپنے اقربا سے، کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا ہے، یہ مال آپ وہاں پر دے دینا. اچھا، وصیت کس کو کی جاتی ہے، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے. یہ بات ہے نوٹ کرنے والی، یعنی کہ جس کو اللہ نے شریعتاً وارث بنایا ہے، جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے نا، بیٹی وارث ہوتی ہے نا، تو یہ تو شریعتاً وارث ہے. تو ان کے لیے میں وصیت نہیں کر سکتی کہ میرا اس بیٹے کو وصیت، میں یہ بیٹا میرا غریب ہے، اس کو میرا یہ مال مل جائے. یہ تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے اس کو وارث بنایا ہے. میں وصیت کروں گی غیر ورثاء کو، جو غیر وارث ہوں گے، یعنی مرنے والا کسی یتیم کو، کسی بیوہ کے لیے کسی یتیم خانے کو دے دے، یا کسی ایسی دینی ادارہ قائم کرنے کے لیے دے دے، یا مسجد مدارس میں دے دے، تو وہاں یہ آپ کی وصیت قبول ہوگی. تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس جگہ 1/3 وصیت کر سکتا ہے، کر سکتی ہے. اور جو 2/3 ہے لازمی طور پر وہ قانونی وراثت کی تنفیذ ہوگی، یعنی کہ جو وارث ہیں یہ ان کو ملے گا 2/3 جو بچا ہے ہمارا. پھر اس میں دیکھا جائے گا کتنے بچے ہیں، پھر اس میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے سارا. یہ انہیریٹنس لو، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بکس آتی ہیں، کورسز کیا جاتا ہے، انشاءاللہ میں بھی کراؤں گی آنے والے ٹائم میں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. حرام حلال کا مسئلہ ہے، تو یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا ہے تم نے اب. اور اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے ان پر واجب اور ضروری ہے کہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو بھی ورثاء ہیں ان کے حصے میں تو آ ہی جائے گا آٹومیٹک. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، اولاد وصیت کو مانتی نہیں ہے، ارے نہیں اب تو سارا ہمارا ہو گیا ہے، ماں باپ چلے گئے، وارث جو مورث تھا وہ چلا گیا، مورث بولتے مالک کو، تو بس اب تو ہم ہی مالک ہیں. تو بچے مانتے نہیں ہیں. کون کس کے لیے کر رہا ہے عزیزات؟ خود اپنے بارے میں سوچیں. فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ اسی پر آئے گا جو اس نے تبدیل کیا ہے، یعنی اس کی اولاد نے بدل دیا، جس نے بھی وصیت کو چینج کیا ہے. وصیت کرنے والے اس کے گناہ سے بری ہو جائے گا. وصیت کرنے والا تو بری ہو جائے گا کیونکہ وہ تو کر گیا تھا، لیکن اس نے تو تصحیح وصیت کی تھی. اگر گواہوں کے بعد بھی وصیت میں تحریف ہو جائے، بدل دیا جائے، تو اس کا وبال، اس کا بوجھ انہی پر آئے گا، بدلنے والوں پر. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تو سب سننے والا اور جاننے والا ہے. کتنی اچھی بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ مرنے کے بعد بھی، مطلب دیکھیں مرنے کے بعد انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سب کچھ کٹ جاتا ہے، لیکن آپ کو اختیار دیا ہے کہ مرنے سے پہلے، جانے سے پہلے آپ چاہیں تو اپنے مال کی وصیت کر سکتی ہیں ایک حصے کی، کہ یہ میرا بھائی مسجد میں دے دینا، یہ میرا مدارس میں دے دینا، یہ میرا دینی ادارے میں لگا دینا، فلاں بیٹی یتیم ہے اس کی شادی کرا دینا، یا جی کیا کہتے ہیں اس کو پڑھوا دینا، اس کو دینی علم حاصل کرا دینا، کچھ بھی کسی بھی طرح نل لگوا دینا، پانی کا انتظام کروا دینا، اس کے گھر میں یہ کرا دینا. تو یہ وصیت بندہ کر کے جائے اپنے مال کی، تو سوچئے جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا ہی رہے گا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اسے ہی سالے ثواب پہنچائے آٹومیٹک. تو یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے پہلے ایک اختیار دیا ہے، ہم یہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اصل صدقہ جاریہ تو وہی ہے نا جو انسان اپنے ہاتھ سے کر جائے. کون کس کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہوتا عزیزات، سب بھول جاتے ہیں. اور جو انسان سب کچھ اپنا مال سرمایہ جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، کوئی حق تلفی کر رہا ہے، اگر یہ اندیشہ ہو، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ دیانت داری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی، بلکہ کیا کہتے ہیں صحیح نہیں کری ہے، غلط کر دی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ ان کے آپس میں سب بیٹھ جائیں، صلح کریں. اس طرح کہ اندیشے کے بعد کسی نے ورثاء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی لیکن اس میں زیادتی ہے،
ज्यादती हो रही है। अगर आप सब लोग मुत्तफिक हो जाएं, एक राय हो जाएं, तो इसमें इतनी सी तब्दीली कर ली जाए, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी ऐसी बात नहीं है कि उस वसीयत को ऐसा तकद्दुस हासिल हो गया है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। फर्ज करिए कि वसीयत करने वाला बुरा सा कोई वसीयत कर गया है कि ये ऑटोमेटिक तो वारिस था ही वो शरीयतन, लेकिन उसने फिर उसको अपना जो एक्स्ट्रा माल था जो वसीयत करनी थी उसने उसी वरासा को दे दिया। तो अब दीन आया सामने, समझ आया, तो सारे बहन भाई मिले, आपस में बैठे बात करें और कहें देखें भाई अब्बा जान ने ये वसीयत गलत कर दी है, भाई भाई को दे दिया है, भाई भाई को हम आपस में समझ लेंगे जिस तरह से भी, लेकिन ये वसीयत इस हक में कबूल नहीं होगी क्योंकि वारिसों को वसीयत की नहीं जाती, ये है ही नहीं शरीयत में। वारिस जो होगा वो तो ऑटोमेटिक वारिस है, उसे क्या जरूरत है वसीयत करने की। तो हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, तो ये गलती है। तो वसीयत तो गैर बुरासा के लिए होती है, खाला को कर सकती हैं आप, खाला खालू दादा क्या कहते हैं मामा मामी चाचा चाची ताए ताई, तो इन लोगों को दे सकते हैं, इनके बच्चों को दे सकते हैं, और बेवाएं बहुत सारी, इनमें भी आप अपने रिश्तेदारों में देखें ना। तो इन अल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। सारे आपस में सुलह करें कि देखें भाई अब्बा जान ने ये काम गलत कर दिया है, अब हम इसकी जरा थोड़ी सी इस्लाह कर लेते हैं तो ये चीज हो जाएगी, और अब्बा जान को क्या होगा, सदका जारिया पहुंचता रहेगा। तो नेक औलाद तो इसी तरह से कर लेती हैं, लेकिन बहुत से लोग ये हैं कि दौलत के आगे वो कहते हैं बस मेरे तो अब्बा जान ने मुझे दे दिया था तो बस मेरा हो गया है। लेकिन देखें तो सही, क्या वो इस्लाम की रूह से सही है या गलत है, ये चीज देखनी जरूरी है अजीजात। अगली आयत आ रही है, अब यहाँ हम रोजे के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा रुकू शुरू हो चुका है, रुकू नंबर 7। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं रोजे के बारे में, और बिल्कुल वो वाली चीज आप अपने जहन में रखिएगा कि जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि यहाँ 4 मौज़ामीन पर बात हो रही है, चारों लड़ियां जहन में रखें। इबादत, अहकामात, जी इबादत के अंदर सारी इबादत, अहकामात के अंदर क्या क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हराम है क्या हलाल है, जिहाद बिल माल, माल के जरिए से जिहाद, फिर जिहाद बिन नफ्स, जान के जरिए अपनी जान लगा देनी है, ठीक है, और उसके जो क्लाइमैक्स है उसकी चोटी जो है फिर वही है कि बस अपना सर अल्लाह के रास्ते में कटा देना, वो आगे की इंतहा है। तो अब यही बात आ रही है, तो यहाँ इस चीज को अच्छे से समझना है। देखें इस रोजे का आज हम पढ़ेंगे, रोजे की गर्ज गायत क्या होती है, रोजे का मकसद क्या होता है, अरब में रोजा किसको रखवाया जाता था, तो काफी बड़ी बात आ रही है, इस चीज को आप समझिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अरबों में क्या होता था, पहले तो ये रोजे को जो रोजे के लिए जो लफ्ज आता है ना वो आता है सोम, या हम उसको कह देते हैं सियाम, सोम सियाम। तो अब इस चीज को जहन में रखना है आपने, इससे क्या मुराद थी, सोम से क्या मतलब है, रोजा। जरा समझ लीजिए कि अरब खुद तो रोजा नहीं रखते थे, अरब लोग जो थे खुद तो रोजा नहीं रखते थे, अलबत्ता अपने घोड़ों को रखवा देते थे। उनकी वजह ये थी कि अक्सर अरबों का पेशा जो था ना, उनका जो प्रोफेशन था वो गारत गरी का था, लूट मार का था। तो ये क्या करते थे, अपने घोड़ों को रोजा रखवाते थे। घोड़े का मकसद ये था कि देखें अगर ऊंट के साथ वो करेंगे ना जंग, तो ऊंट तो आपको पता है कितना स्लो चलता है, तो ये घोड़ों के साथ अपनी जंगों वगैरह में जाया करते थे और घोड़ों को रोजा रखवाया करते थे। रोजा रखवाने से मतलब क्या है, उन्हें उनका मिजाज बनाना है ना, कि मतलब इन्हें एक आदत हो जाए जंग में लड़ने की, भूख प्यास बर्दाश्त करने की। तो ये क्या करते थे, घोड़ों को भूखा प्यासा रखते थे और उनके मुंह पर एक बड़ा सा चढ़ावा सा चढ़ा देते थे, कुछ बांध देते थे। इस अमल को वो क्या कहते थे, सोम कहते थे। और जिस घोड़े पर ये अमल किया जा रहा था उसे साइम कहते थे। रोजे का रखने वाला क्या कहलाता है, स्वाइम, स्वाद हमजा मीम, और ये मतलब चेंज हुआ है, या जो है ये चेंज हुई है ना, तो ये स्वाइम कहते हैं। यानी ये रोजा से है, ये रोजा रखने वाला है। इस तरह वो घोड़ों को भूख प्यास झेलने का आदी बना देते थे। कहीं ऐसा ना हो कि मुहिम के दौरान जब लड़ाई हो रही हो, जंग हो रही हो, भूख प्यास बर्दाश्त ना कर सके ये घोड़ा और वहीं पर हिम्मत हार जाए और फिर जो उस पर सवार है उसको शदीद खतरे में पड़ना पड़ जाए। तो ये क्या करते थे, रोजा रखवाया करते थे घोड़ों को।
भूखा प्यासा रखकर मौसम गर्मा में, सरमा में, मौसम गर्मा यानी गर्मी के अंदर लू की हालत में उन्हें मैदान में ले जाकर खड़ा कर देते थे। वो अपनी हिफाजत के लिए और अपने सरों के ऊपर तो कुछ बांध लिया करते थे अरब जो है, और घोड़ों को बेचारों को धूप में खड़ा कर दिया करते थे भूख बर्दाश्त करने की आदत जलवाने के लिए कि जंगो जदाल में वहाँ कौन सा इन्हें खाना मिल रहा है, एकदम से पानी मिल रहा है। तो ये इस तरह से ये अरब जो थे ना, ये रोजा रखवाया करते थे घोड़ों को। और वहाँ की तुम आपको पता है कि अरब में इतनी गर्मी है, सारा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ की जो हवाएं चल रही हैं, लूओं के थपेड़े तरह तरह से, मतलब उनके पूरा उन्हें परफेक्ट करने के लिए, उन्हें बर्दाश्त करने की आदत उनके अंदर डलवा दी करते थे वो लोग कि इनको क्या कहते हैं, जब भी लड़ाई वगैरह हो तो इनको अपने अंदर काबू में रहने की आदत हो, भूख प्यास बर्दाश्त करने की आदत हो, लू गर्म हवाएं बर्दाश्त करने की आदत हो। तो ये कहलाता था सौम अरब के नजदीक। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वहाँ क्या हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए तो यहूद के यहाँ भी रोजा रखने का रिवाज था। यहूद भी रोजा रखा करते थे, आशूरा का रोजा रखते थे, है ना। तो अब ये क्यों रखते थे आशूरा का रोजा? उस रोज ना बनी इसराइल को फिरौनियों की शर से निजात मिली थी, तो ये उसके शुक्र में रोजा रखा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इब्तदान यानी शुरू में अय्याम बेस के रोजे रखने का हुक्म दिया कि आप अय्याम बेस के रोजे रखा करें, जो 3 रोजे होते हैं, तो अब इसको रखा करें। अभी तक रोजे फर्ज नहीं हुए थे, रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे, तो ये उन पर शाह गुजरते। जाहिर बात है कि महीने सख्त गर्म भी हो सकते हैं। अब अगर 30 के 30 रोजे एक ही महीने में फर्ज कर दिए गए होते तो आज सोचिए अगर वो जून का महीना होता, जुलाई का होता, तो जान ही निकल जाती ना। तो बेहतरीन तदबीर ये की गई कि हर महीने में 3 दिन के रोजे रखने का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त। अभी तक रोजा फर्ज नहीं हुआ था। फिर कुछ अरसे के बाद रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। फिर क्या हुआ, ये जो अय्याम बेस के रोजे हैं, अय्याम बेस के जो रोजे हैं 3 रोजे, फिर उसमें ना रुखसत कर दी गई है कि आप चाहें तो इसको रख लें, आप चाहें तो इसको ना रखें, कोई मसला नहीं है। तो फिर रमजान के रोजे फर्ज हो गए थे। तो यहाँ पर ये बात अब हमने समझनी है। अब रोजे का मकसद इंशाल्लाह मैं आगे चलकर बताती हूँ आपको। पहले मैं आयत पढ़ती हूँ और इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर भी रोजा रखना फर्ज किया गया है जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहलुओं पर, तुम्हारे अंदर, ताकि तकवा पैदा हो जाए। तो मतलब ईमान वालों पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती पर, है ना, ईमान वालों पर रोजा रखना फर्ज किया गया। और रोजा ऐसे ही रखना फर्ज किया गया जैसे पिछले लोगों पर भी फर्ज किया गया था। लेकिन पिछली उम्मतों का रोजा बड़ा भारी हुआ करता था। और रोजा रखने का असल मकसूद क्या है? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा से मतलब वही वाली बात जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा ना, कि अरब के नजदीक क्या था, वो सोम रोजा किसको रखवाया करते थे? घोड़े वगैरह को। तो जंग के लिए घोड़े को तैयार करवाते थे, है ना, कि मतलब उनके अंदर तकवा पैदा हो जाए। तुम्हें तकवे के लिए अपने आप को तैयार करना है। रोजे की मश्क तुमसे इसलिए कराई जा रही है अजीजात, इसलिए कराई जा रही है कि आप लोग ना भूख को काबू में रख सको, शहवत को बर्दाश्त कर सको, अपनी शहवत को काबू में रख सको, प्यास को बर्दाश्त कर सको। अल्लाह ताला की राह में जंग के लिए अगर निकलना होगा तो उसमें भूख भी आएगी, प्यास भी आएगी। मुसलमान मर्दों से भी बात हो रही है, कुरान तो सभी के लिए है ना। तो अब भूख प्यास सब कुछ आएगी। अपने आप को जिहाद और क़िताल के लिए तैयार कर सको। असल में क्या है, अब सूरतुल बकरा के अगला रुकू जो आ रहा है ना, वो क़िताल के बहस में ही आएगा सारा का सारा, कि क़िताल की बहस शुरू हो जाएगी वहाँ। तो रोजे की ये बहस से गोया क़िताल के लिए बतौर तमहीद हो गई है। मतलब अभी क़िताल का जिक्र आया नहीं है। क़िताल का जिक्र होने से पहले थोड़ा सा आपको पस मंजर बता दिया गया, तमहीद के तौर पर बता दिया गया। असल मकसद क्या है, जब तुम हम रोजे की हालत में होंगे तो अब तकवा होगा, आपके अंदर परहेजगारी होगी, आपको भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ऐसा होता भी है जब जंग में जाता है इंसान। तो अजीजात आप ये समझिए, जब जंग में होता है बंदा ना, तो उस वक्त ना भूख लग रही होती है ना प्यास लग रही होती है, उस टाइम जान बचाने की लग रही होती है, या तो इंसान मर जाए या मार जाए। और जब वो हक के लिए लड़ रहा होता है तो फिर बिल्कुल उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती। क्योंकि मुसलमान अगर मारे गए यानी शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप उनको शहीद मत कहिए, वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है। अगर वो शहीद हो गए तो शहीद का प्रोटोकॉल मिल रहा है, और अगर बच कर आ गए और उनको मार दिया दुश्मनों को तो गाजी बन गए। कितना प्यारा क्रेडिट अल्लाह ताला देते हैं, कितना प्यारा प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि ए ईमान वालों, तुम पर भी रोजा रखना फर्ज किया गया है जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहले पर,
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے. معدودات کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یہ جمع قلت ہے گرامیٹیکل اگر اس کو دیکھا جائے تو، جس کا اطلاق نا 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے. گویا اس کا ثبوت ہے کہ یہاں مہینے بھر کے روزے سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ ایام بیز والے ہیں ان سے مراد لی گئی ہے. بہت سے اسکالرز اس کو کہتے ہیں، اور معدودات کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ کیا کرے، وہ اپنی تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں سے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ان پر فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو بھی کھانا کھلا دے، یہ اس کے لیے اور بہتر ہو جائے گا. جب اس نے اس وقت روزہ چھوڑا ہے تو یہ دونوں کام کر لے تو اور بھی فائدہ ہو جائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب وہ آیات آ رہی ہے جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہے. ان میں سے 2 آیات میں روزے کی حکمت، غرض و غایت بیان کی گئی ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے. پھر ایک طویل آیت روزے کے احکام پر مشتمل ہے، اور پھر آخر میں ہم نے اپنا ٹیسٹ لینا ہے، وہ ہمارے لیے گویا لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا. اب جو آیت آ رہی ہے 185 وہ کیا ہے عزیزات؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. آیت نمبر 185 ہے، یہ رمضان کے روزے سے خاص متعلق ہے. اس میں نام بھی آ گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے بھائی، اس میں قرآن نازل کیا گیا. اس مہینے کی اتنی برکت کیوں ہے عزیزات؟ رمضان کے مہینے کی اتنی برکت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کی رات میں جو شب قدر کی برکت ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات کے اندر قرآن نازل کیا گیا. تو جب یہ قرآن نازل کیا گیا، کیوں آیا ہے یہ قرآن؟ فرمایا ہے آگے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو. وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت ہے یہ حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کو الگ کر دینے والی ہے یہ کتاب. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ ہے یہ کتاب. سارے اس کے اندر ایویڈنس موجود ہیں، سارے پروف موجود ہیں، سارے دلائل موجود ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن نہ پڑھو، بھئی کیوں نہ پڑھے؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں کہہ رہے ہیں للناس کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے قرآن آیا ہے. لیکن ہدایت کس کے لیے؟ شروع میں بتا دیا تھا کہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ رمضان کے مہینے میں آیا، اور یہ تمام انسان کے لیے آیا. اور کس لیے آیا؟ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی تمیز کرا دے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتا دے گا آپ کو. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں سے. یہ رعایت یہاں پر حسب سابق برقرار رکھی گئی ہے، جیسے ایام بیس کے روزے کے لیے بھی کہا گیا تھا، یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ مریض ہیں، آپ سفر پر ہیں، تو آپ دوسرے دنوں سے وہ دن پورے کر لیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں عزیزات یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، سختی کرنا نہیں چاہتے. اب بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، لوگ خواہ مخواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. بخار چڑھا ہوا 105 ڈگری کا، روزہ نہیں چھوڑوں گی، غلط تصور ہے ذہن میں. تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نیکی کا تصور یہ ہے کہ چاہے 105 ڈگری کا بخار ہے، 104 ڈگری کا بخار ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گی. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تکلیف میں، اذیت میں، پریگنینسی میں، یا آپ فیڈ کرا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے بیبی کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نہیں جی روزہ نہیں چھوڑوں گی، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گی. پھر وہ اکثر کیا ہوتا ہے، پانی وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے. تو عزیزات جب اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی تو آپ اپنے اوپر سختی کیوں جھیل رہی ہیں؟ اس کے اوپر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے.
تو और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम भी थे, और वो सफ़र जो था ना वो जिहाद का सफ़र था, क़िताल के लिए आप निकले हुए थे। तो और कुछ लोगों ने क्या करा ना, उस सफ़र में भी रोज़ा रख लिया। तो नतीजा फिर क्या हुआ रोज़ा रखने का? सफ़र के बाद जहाँ मंजिल पर जाना था ना, वहाँ पर जहाँ खेमे लगाने के बाद वो सारे सहाबा ना निढाल हो गए, क्योंकि रोज़ा था। और जिन लोगों का रोज़ा नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने तखफीफ रखी है, आसानी रखी है, उन्होंने अच्छे से खेमे भी लगाए, सारे काम को अंजाम दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? लैसा मिनल बिर्रि सौमु फिस सफरी, सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। आप सोचें कि नेकी है। अच्छा जी, उस वक्त में जो सफर होते थे वो घोड़ों से हो रहे होते थे, वो ऊँटों के जरिए से हो रहे होते थे, तो वो सफर डेजर्ट एरिया के होते थे। लेकिन आज का सफर हमारा फिर भी आसान है, कार वगैरह में हम जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें मुश्किल नजर आ रही है कि आपको लग रहा है कि मैं परेशानी में आ जाऊंगी, तो आपके लिए अल्लाह ताला ने छूट रखी है। तो क्यों आप अपने ऊपर सख्तियां झेल रही हैं? जब अल्लाह ताला ने आपको आसानी करी है, अल्लाह ताला तो आपके लिए आसानी चाहता है, आप क्यों अपने आप को मशक्कत में डाल रही हैं? तो आप इसकी दूसरे दिनों से पूर्ति कर लें। तो ये अल्लाह ताला ने आसानी करी है हमारे लिए। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम तादाद पूरी करो। मर्ज या सफर के दौरान जो रोजे छूट जाते हैं, तुम्हें दूसरे दिनों में उनकी तादाद पूरी करनी होगी। फिर वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम बड़ाई करो अल्लाह की उस पर जो हिदायत उसने तुम्हें बख्शी है। अल्लाह ताला की इसमें बड़ाई बयान करो कि अल्लाह ने आपको ये हिदायत दी है, ये किताब हिदायत है, ये किताब हमें गाइड कर रही है कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम लोग शुक्र करो। रोजे की क्या हिकमत है, क्या गर्ज़ व गायत है, क्या मकसद है, आखिरी मंजिल क्या है? मतलब तो यही है, मतलब तो यही है अजीजा, ये तुम्हारा ये जो जिस्म हैवानी है, ये हमारा हैवानी जिस्म है, ये कुछ कमजोर पड़े, रूह रब्बानी जो तुम में फूकी गई है उसे तकवीयत हासिल हो, अल्लाह की रजा हासिल हो, भूख प्यास में अल्लाह याद आते हैं, है ना। तो इन दिनों में रोजा रखे जाते हैं जब, तो हैवानी वजूद भी जरा कमजोर सा पड़ जाता है, हमारा जिस्म में थोड़ी सी वीकनेस सी फील हो जाती है। तो अब इसमें तकाज़ों को दबाना, रातों को खड़े हो जाना, अल्लाह का कलाम सुनना, जैसे कि हम सब लोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज ना हमारा ईमान को ताज़ा करता है, हमारा तकवा बढ़ाता है, हमारी रूह जो है ना, हमारी रूह वो एक ऐसी तरोताजगी महसूस करती है जैसे कि आब हयात उसे मिल रहा है, ठंडा पानी उसे मिल रहा है। फिर क्या होता है, ये नतीजा निकल कर आता है कि हमारे अंदर से अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है, और एक ऐसी प्यास सी लगने लग जाती है। जिस तरह से हम रोजे में फील कर रहे होते हैं, हमें ये चाहिए, मैं वो चाहिए, अफ्तार में हम ये खाएंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो हमें 24 घंटे ऐसी प्यास लगनी चाहिए कि अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है, अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह हमें कैसे करीब, अल्लाह के हम कैसे करीब होंगे? तकवा इख्तियार करके, परहेजगारी इख्तियार करके। तो 24 घंटे एक प्यास सी लगी हुई होनी चाहिए हमें, कि हमें बस हमें अपने जिक्र के बिना सुकून ना मिले। आगे आ रहा है आयत नंबर 186, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, और ए नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उनको बताइए कि मैं उनके करीब हूँ, मैं उनके करीब हूँ। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि मेरा हर बंदा, हर बंदी जब चाहे, जहाँ चाहे मुझसे हम कलाम हो सकता है। जब भी सवाल करेगा मैं उसके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, मैं उसके करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह कितना बड़ा, कितना पावरफुल, मुझे हकीर सी मखलूक का जवाब देता है। सोचें कि मतलब इतना वो जो दिल को सुकून हासिल हो रहा होता है, तो जब हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह ताला के सामने अपने मसाइल हल कराते हैं, तो खुदा की कसम वो ऐसा सुकून मिलता है। आप इमेजिन करें अगर आपने इस तरह से करा हो ना, बिल्कुल ऐसा फील करा करें अल्लाह मेरे दोस्त हैं, अल्लाह मेरे सामने है, मैं अपने अल्लाह से बात कर रही हूँ, अल्लाह मेरा सब कुछ जानते हैं, अल्लाह मेरे ऊपर जुल्म सितम देख रहे हैं, कौन मेरे ऊपर क्या जुल्म सितम कर रहा है, कौन मेरे खिलाफ जा रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मुझे सता रहा है, तो क्या मेरे ऊपर परेशानी आ रही है, क्या मेरे ऊपर हालात आ रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही, अल्लाह ताला के इज़्न से ही आते हैं। कोई परेशानी अल्लाह की कसम अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं आ सकती, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हमें टेस्ट ले रहे होते हैं, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, मेरा बंदा बंदों के आगे झुकता है या मेरे आगे झुकता है, मेरा बंदा मेरे करीब होता है हालात आने के बावजूद या दुनिया के करीब होता है। तो फिर अल्लाह ताला उसको तपा रहे होते हैं। जो इंसान दुनिया के करीब होता है तो तप जाता है वो, कि तलाश कर लो, मददगारों को बुला लो अगर ये तुम्हारी जरा भी मदद कर दें।
اور جب بندہ اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے, اللہ کو اپنی راز و نیاز کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے, تو ایک ایسا سکون, ایک ایسا اطمینان, ایک ایسی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, ایسا سکون اطمینان ملتا ہے اللہ کی قسم. ایسا لگتا ہے بس اللہ اب دور کر دیں گے ہماری پریشانی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت تو دے دی ہے نا. جب اللہ کہتے ہیں نا ہدایت سارے جہانوں سے بڑی ہے, سارے جہانوں کی دولت کو ایک جگہ رکھا جائے اور ہدایت کی دولت کو ایک جگہ رکھا جائے, تو قلب کو ایسا سکون ملتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس ہم سے بڑا پھر کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی محفل میں بٹھایا, ذکر والی محفل میں بٹھایا, ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر بٹھایا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھایا, تو بڑا دل کو اطمینان سا حاصل ہوتا ہے. میری پیاری عزیزات, یہ دنیا کیا ہے, اس کا مال و متاع کیا ہے, سب مٹ جانے والا ہے. اس کے پیچھے جو بھی پڑا وہ برباد ہو گیا. جو اپنے رب کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ سمجھے زمین آسمان کی دولت اس کو مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکارنے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اجیبو کے معنی اجابت, یعنی کہ اس کے مفہوم میں نا کئی بات آتی ہے کہ اس کے معنی یعنی کہ کسی کی پکار کا سننا, یعنی کہ اللہ سنتے ہیں, یا اس کا جواب دینا اللہ دیتے ہیں, یا اس کی پکار کو قبول کرنا. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل آ جاتی ہیں اسے اجیبو ورڈ کے اندر, اجابت یعنی تو اس کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. لیکن ایک شرط اور ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. جب میں ان کی سب سن رہا ہوں, بس انہیں بھی تو چاہیے نا میرا حکم مانے, میرا ہی کہا مانے, میرے ہی آگے جھکے, میرا ہی کہا مانے اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں. ایک طرفہ بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ دو طرفہ معاملہ ہو تو پھر مزہ آتا ہے. جب دونوں طرف سے دل ملے ہوئے ہوتے ہیں نا, جب مزہ زیادہ آتا ہے. ایک طرفہ محبت, کوئی محبت ہوتی ہے, دو طرفہ محبت ہو تو بس الگ ہی مزہ آتا ہے. جیسے میرے اللہ کہتے ہیں نا, وہ میں آیت بار بار پڑھتی ہوں آپ کے سامنے جب بھی میں تعلیم کرتی ہوں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, بس تم مجھے یاد رکھو نا, میں بھی تو تمہیں یاد رکھوں گا. پھر تم مجھے رکھو نا, میں رکھوں گا پھر تمہیں. تم میرا شکر کرو نا, میں تمہاری قدردانی کروں گا. تم تو میرا شکر ادا کرو گے, میں تمہاری قدردانی کروں گا. قدر تو پھر قدر ہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے قدردان لوگوں کو کبھی دنیا میں؟ جو قدردان لوگ ہوتے ہیں وہ کس قدر کرتے ہیں اپنے بچوں کی, اپنی بیویوں کی, اپنے والدین کی, اپنے بہن بھائی کی. قدردان لوگ اگر اپنے زندگی میں کبھی دیکھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کس قدردان ہوں گے, آپ سوچئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, حدیث میں بھی آتا ہے, تم میری طرف چل کر آؤ, میں دوڑ کر آؤں گا. یہ کیا قدر ہے, تم چل کر آ رہے ہو, میں دوڑ کر آ رہا ہوں. تم بالش پر آؤ گے, میں ہاتھ بھر کر آؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا بڑا مالک کیسے کہہ رہا ہے ہم ادنا سی مخلوق سے. پھر رونا سا آنے لگ جاتا ہے نا. دنیا کے اقتدار والے انسان تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں, ہم کیا ہیں, اور مطلب اپنے سے کم تر لوگوں کو ایسی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. لیکن میرا اللہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے, تم میری طرف چل کر آؤ, میں دوڑ کر آؤں گا. تم بالش بھر کر گاؤ, ایک بالش داؤ گے, میں ہاتھ بھر کر آؤں گا. تم رخ موڑ لو گے تو یاد رکھو پھر میں بھی رخ موڑ لوں گا اپنا. ہماری تو کوئی غرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بھی غرض نہیں ہے. غرض تو ہماری ہے. تم رجوع کرو گے اللہ کی طرف تو اللہ بھی ہم سے رجوع کریں گے. آپ توبہ کریں گی, ہم توبہ کریں گے, تو اللہ پھر ہماری توبہ کو قبول کریں گے, ہماری توبہ پر نظر ثانی فرمائیں گے, ہم پر اپنی نظر کرم کریں گے, ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. جیسے سورہ محمد کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. یہ آپ نے میرے منہ سے بہت مرتبہ سنی ہوگی یہ آیت بھی. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور باطل کے مقابلے میں آپ کے قدموں کو جما دے گا. لیکن اگر تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھو گے, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پلاننگ بڑھاؤ گے, ان کے ساتھ پلاننگ کرو گے, ان کے غلط کاموں میں آپ ان کی ہیلپ کرو گے, اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے میں باطل محنت کر رہا ہو ان کا ساتھ دیں گے, تو پھر آپ چاہے نمازیں پڑھے جاؤ, قنوت نازلہ کے ورد کر لو, کتنے آپ طواف کر لو, کتنے آپ عمرے کر لو, نہ دعائیں قبول ہونے والی ہیں. کیونکہ آپ تو پلٹ آ ہی نہیں رہے بھائی, آپ تو اس کی طرف آ ہی نہیں رہے. ایک طرفہ محبت تھوڑی نہ ہوتی ہے, محبت تو دونوں طرفہ ہوتی ہے نا. جب میرا بندہ, ہم اللہ کو سوال تو کرے جا رہے ہیں لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں سمجھ رہے. تو یہی وجہ ہے عزیزات آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے آج ہمیں مطلب دین کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ہم ماننے کی کوشش ہی نہیں کرتے, بس زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ نے پوری طرح, جیسے ایک طرفہ محبت ہوتی ہے نا, اگر بیٹا محبت کر رہا ہے تو پھر ماں کو بھی پیار آتا ہے, ماں محبت کرتی ہے تو بیٹے کو بھی پیار آتا ہے. یہ تو میں دنیا کی مثال بتا رہی ہوں, اللہ اور بندے کی تو مثال میں کیا بیان کروں. اللہ کی محبت تو وراء الورا ہے, اللہ کی محبت کا تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. کتنے گناہ کے باوجود بھی وہ ہمارا دھیان رکھ رہا ہوتا ہے.
تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے، اپنی انا میں نہیں آنا چاہیے، زدم زدہ جیسے وہ لوگ اڑ گئے تھے کفار مشرکین، ہمیں نہیں اڑنا چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس عزیزات، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، اے نبی اللہ کے رسول سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان سے کہنا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس انہیں بھی تو چاہیے نا، میرا اللہ کہہ رہا ہے انہیں بھی تو چاہیے میرے محبوب کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائے، تاکہ وہ صحیح راستے پر ہو جائیں، صحیح راستہ پالیں۔ جب مجھ پر ایمان لائیں گے صحیح راستہ جبھی تو ملے گا۔ آج ہم اپنی منچائی پر چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، کہاں راہیں تلاش کر رہے ہیں، کہاں سکون دیکھ رہے ہیں، کہاں بیماری کا علاج دیکھ رہے ہیں، بیماری کہیں اور ہے، دوائی کہیں اور لگا رہے ہیں، زخم کہیں اور ہے، مرہم کہیں اور لگا رہے ہیں۔ عزیزات، مرہم جو ملے گا نا، صحیح مرہم جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر ہی ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم کلوا وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کیا بات آ رہی ہے؟ کافی بڑی آیت ہے، میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ ہماری ایک لاسٹ سیکنڈ ون آیت ہے تو اس کو اور سمجھ لیے اچھے سے۔ یہاں پر جو بات آ رہی ہے، دیکھیں جب روزہ رکھ لیا جاتا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے ٹائم میں نا جب پہلی امتوں کے لیے روزہ تھا، ان کی عورتیں ان پر حرام ہوا کرتی تھی عزیزات، حرام ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، یعنی کہ بغیر پردے کے آپ اپنی بیویوں کے پاس آ سکتے ہو۔ احکام روزہ سے متعلق یہ آیت بڑی طویل ہے۔ یہود کے یہاں جو شریعت موسوی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، تو اس میں روزے شام کو ہی نا شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں ہی شامل ہوتی تھی۔ سوچیں آپ پچھلی امت کا روزہ کتنا بھاری تھا، شام میں ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، بس تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا تھا افطار ان کا، اور پھر فوراً شام میں ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو سوچیں اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے دے دی ہے، کھائیے پیئے مزے کریے، ہسبینڈ وائف بھی حلال ہیں رات میں، تو یہاں پر زن و شو بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا، یعنی ہسبینڈ وائف نہیں آپس میں سو سکتے تھے کیونکہ روزہ ہوتا تھا، لیکن ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کہاں پر؟ یہود کی شریعت میں کوئی تصور نہیں تھا سحری وغیرہ کا، جیسے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا، اگلے دن پھر غروب آفتاب تک روزہ رہتا۔ ہمارے یہاں روزے میں نرمی رکھی گئی ہے۔ نرمی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ رات کے روزے سے، رات کو نا روزے سے خارج کر دیا گیا ہے کہ رات میں آپ کا روزہ نہیں ہے، بس دن میں روزہ بس دن کا ہے، اور رات کے بعد روزے کے جو ساری پابندیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جو دن میں آپ کی پابندیاں ہیں رات میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اکثر ہمارے یہاں غلط تصور ہے، بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ رمضان آ گیا ہے بس سب ہسبینڈ کے قریب تو جانا ہی نہیں ہے۔ جی نہیں، اللہ نے آپ کے لیے مشکل نہیں کری، آپ کیوں مشکل بنا رہے ہیں دین کو؟ دین تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو رات کو تعلق زن و شو بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ تو بعض مسلمان اس وقت یہ سمجھ رہے تھے جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی کہ ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکام ہوں گے جو یہود کے ہاں ہیں، کہ یعنی رات میں عورتیں حرام ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض صحابی بعض لوگ جذبات میں بیویوں سے مقاربت کر لیتے تھے، انٹرکورس، بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، لیکن دل میں وہ ایک اندر سے سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یار ہم نے غلط کر لیا ہے، غلط کام ہو گیا ہے، جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا، رمضان چل رہے ہیں، یہ وہ ہے، اس طرح سے۔ تو اب ان اہل ایمان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے یہاں پر کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جانا آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے، وہ لباس ہے تمہارے لیے، اور تم لباس ہو ان کے لیے، تم لباس ہو ان کے لیے۔ بڑا لطفیہ کنایا ہے کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بتائیے آپ مجھے، جسم میں اور لباس میں کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں، لباس ہمارے جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جسم ہمارے لباس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بالکل سیم ٹو سیم بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہے، خود لباس ہی تو پردہ ہے۔
اب سوچئے لباس ہی تو پردہ ہے، تو یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ مرد کے اخلاق کی حفاظت کی ذمہ داری بیوی کو کرنی ہے. اس کے عیب، اس کی کمیاں پیشیاں، جس طرح سے ایک لباس جسم کی کمی نہیں بتاتا، تو ایک عورت اپنے شوہر کی کمیاں کیوں عوام کے سامنے رکھتی ہے؟ اتنا پیاری بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. اسی طرح شوہر کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جس طرح سے آپ کے اندر کیا فالٹ ہے، کیا ڈیفیکٹ ہے، آپ کا کپڑا چھپا لیتا ہے، آپ کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، آپ اپنی بیوی کے لباس ہیں، آپ اپنی بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے، بیویاں مردوں کی قدر نہیں کر رہی ہوتی، مرد بیوی کی نہیں کر رہے ہوتے. اکثر بیویاں بیچاری اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے نالائق شوہروں کو، جو مطلب ان کا نان نفقہ نہیں دیتے، ان کی ذرا عزت نہیں کرتے، مارتے پیٹتے ہیں، اور وہ بیچاری اتنی برداشت کر رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اتنی بیکار قسم کی ہوتی ہے اور شوہر اتنا اچھا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، اس کے عیب چھپا رہا ہوتا ہے، کسی سے نہیں بتا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو دونوں کے طریقے سولوشن بھی بتایا ہے دونوں کے لیے. اگر عورت حد سے زیادہ پریشان ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، لمٹ سے باہر ہو چکا ہے، آؤٹ آف لمٹ، تو اسی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا ہے کہ آپ اپنا خلا والا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں. اسی طرح مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، بھئی تمہارے میں گزارا نہیں ہو رہا دونوں میں، تو بس پھر الگ ہو جائیے اور پھر اپنا بہتر جگہ لوگ نکاح کریے. اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے آیات میں آ جائے گا. تو مرد کو ہمیشہ پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی. اچھی عورتیں، اچھے مرد جو ہوتے ہیں سچ میں وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کمپرومائز کرتے ہیں ہر طرح سے، کسی بھی طرح کی زندگی ہو، حالات میں ہو، تنگ دستی میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، ایک دوسرے کو بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان سب میں سے بنائے. جیسے پہلی خواتین تھیں، وہ اپنے شوہروں کی قدر کیا کرتی تھی، ان کے شوہر ان کی اپنی بیویوں کی قدر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ہی بنائے. تو اب یہ صحابہ کے بارے میں بات آ رہی ہے، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جب وہ اپنی بیوی کے قریب چلے گئے کہ کہیں انہوں نے خیانت تو نہیں کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں بھائی، تو وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو. اللہ کے علم میں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو پتا ہے جو تم نے غلط کام کیا ہے، مطلب تمہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں غلط کیا ہے، حالانکہ یہ تمہارے اوپر حلال ہے، لیکن تمہیں لگ رہا تھا کہ ہم نے خیانت کر لی ہے، ہم نے غلط کر لیا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کہ آپ خیانت کر رہے ہو. تم ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے تھے. اس طرح تم اپنے آپ سے خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زنو شو قائم کر سکتے ہو، کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. زنو شو سے، انٹرکورس سے کیا ہوگا، اس سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ یعنی اولاد. جو تعلق زنو شو کا اصل مقصد ہے، اصل مقصد یہی ہوتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے لتسکنوا الیہا، کہ اس سے سکون و راحت بھی نصیب ہوتی ہے. آگے آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری. یعنی کہ صبح کے وقت تک آپ اچھے سے کھائیے پیئے، کچھ بھی کریے، آپ ایک ساتھ سوئیے، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، لیکن فجر تک جب آپ کے سامنے وہ سفید دھاری سی آ جائے تو اس وقت آپ کا یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اگلی آیت مطلب اسی کا وہ ٹکڑا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اب اعتکاف کے بارے میں بات آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو. حالت اعتکاف میں رات میں آپ کے لیے عورت بالکل منع ہے. جی، اعتکاف کی حالت میں ہونا تو رات میں عورت آپ کے لیے منع ہے بالکل. یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی تھی اس میں ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو گئے ہو تو اپنی بیویوں سے رات کو اب ان کے دوران ان سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، آپ اعتکاف کی حالت میں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جائیے. بعض مقامات پر آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، حدود ہیں، بس ان سے تجاوز نہ کرو، ان کو پار نہ کرو. اصلاً حرام تو وہی شے ہوگی جو حدود سے تجاوز کی جائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ نے احتیاط تو کرنی ہے، ان کی حدود میں ہی رہنا ہے، اس سے باہر نہیں آنا. to keep at a safe distance، آخری حد تک چلے جاؤ.
अगर आखिरी हद तक चले जाओगे तो अंदेशा फिर क्या होगा, कहीं उसकी हद को पार ना कर जाए, हद को पार नहीं करना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरह अल्लाह वाज़े करता है अपनी निशानियां लोगों के लिए। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो तकवे की रविश इख्तियार करें। अब इस रुकू में आखिरी आयत में बताया जा रहा है तकवे का मयार, उसकी कसौटी क्या है। रोजा इसलिए फर्ज किया गया है कि ये सारे अहकाम तुम्हें इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। असल चीज क्या है अजीजात, तकवा है। तकवा परहेजगारी लिटमस टेस्ट है आपके लिए कि अक्ले हलाल, अक्ले हलाल, कि आपने जो कुछ खाना है वो हलाल खाना है। अगर ये नहीं कि कोई नेकी नेकी नहीं है, कि अगर ये नहीं है तो कोई नेकी फिर नेकी ही नहीं है। अगर ये बात नहीं आपके अंदर पाई जा रही, असल चीज आपने अल्लाह की इताअत को फॉलो करना है कि अल्लाह ताला आपको क्या हुक्म दे रहे हैं आपने वो करना है। अब ये जो अगली आयत है, लास्ट आयत है हमारी, इसको अच्छे से और समझिए। आयत नंबर 188 में कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून, और तुम अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना हड़प करो और उसके जरिए ना बनाओ हुक्म तक पहुंचने का, ताकि तुम लोगों के माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको गुनाह के साथ। नहीं 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 नहीं, और तुम उसको जानते बूझते कर रहे हो, ऐसा मत करना कभी भी। ये तकवे के लिए मायार और कसौटी है आपकी। जो शख्स अक्ले हलाल पर काने हो गया और हराम खोरी से बच गया वही मुत्तकी है। फिर हराम खोरी से बचना है, हराम करदा चीजों से बचना है, वरना नमाज और रोजों के अंबार के साथ साथ जो शख्स हराम खोरी की रविश इख्तियार करे वो मुत्तकी नहीं है फिर, क्योंकि उसने हराम कारी, हराम तरीका, हराम काम इख्तियार कर लिया है, उसकी रविश इख्तियार कर ली है, तो फिर वो मुत्तकीन कैसा है। जाहिरन में वो नमाजी भी दिख रहा है, रोजेदार भी दिख रहा है, काम सारे हराम वाले हो रहे हैं। तो मैं तो हैरान होती हूँ कि लोगों ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि अहकाम की आयत के दरमियान ये आयत क्यों आई है। यहाँ अहकाम की बात आ रही थी, इससे पहले रोजे के अहकाम आ रहे थे, आगे जो आएंगे हज के अहकाम आएंगे, फिर हज के बाद क़िताल के अहकाम आएंगे, लेकिन ये बीच में दरमियान में आयत आई है, इसकी क्या हिकमत है। वाक़या असल में यही है, जैसे रोजे की हिकमत का नुक्ता उरूज क्या है अजीजात, रूह इंसानी में तक़र्रुब इल्लाह की तलब पैदा हो जाए, बस अल्लाह मिल जाए। रोजा रखने का मकसद ये है, तो फिर इंसान हराम कामों से बच जाता है, हराम कामों से बच जाता है। इसी तरह अहकाम सोम का नुक्ता उरूज जो है वो अक्ले हलाल है, वो अक्ले हलाल है। रोजे की हिकमत क्या है, अल्लाह की तलब, अल्लाह का कुर्ब पैदा हो जाए। और अहकाम सोम का जो नुक्ता उरूज है, अगर इसका उरूज देखा जाए, रोजे का जो चोटी है वो जो है वो क्या है, वो अक्ले हलाल है। कि इंसान देखे, आप देखे रोजे में हलाल चीजें भी खाना छोड़ देता है, तो बाकी के 11 महीने हराम चीजों से तो बचे हम लोग। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचने वाला बनाए। जो भी कुछ कमी पेशी हुई है अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी छोटी सी काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए, आपके मेरे बैठने को यहाँ कबूल फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और बस अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह जोड़े रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से हमारे यहाँ पर 7 रुकू सैकुल के पारे के पूरे हो चुके हैं। आयत नंबर 188 पूरी हो गई है।